الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. ان تستفتحوا تخویف دنیاوی ہے اور خطاب بمشرکین ہے، مشرکین کو خطاب کیا گیا. فقد جاءکم، تستفتحوا کے دو معنی، ایک معنی ہے استفتاح فیصلہ طلب کرنا، استفتاء فتویٰ طلب کرنا. اور فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ، فتویٰ، استفتاء، مستفتی، مفتی. تو یہاں پر بھی یہ مفتی مستفتی تھے. تو ان تستفتحوا، اگر تم استفتاء کرتے ہو مشرکو، یعنی فیصلہ طلب کرتے ہو مشرکو، فقد جاءکم، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ. دوسرا لفظ فتح معروف ہے شکست کے مقابلہ میں، کہ اگر تم فتح مانگتے تھے تو آ گئی ہے فتح، فتح آ گئی ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ بولو. فتح کا معنی فیصلہ. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، الفتح فیصلہ. اس کو فتح سے تعبیر کیا تذلیل کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے. اصل میں یہ تھا کہ آپ کے حاشیے پہ ہوگا کہ ابو جہل اور ان مشرکین نے جب گھر سے نکلے تھے تو کچھ دعائیں مانگی تھی. کعبہ کا غلاف پکڑ کر ابو جہل اور مشرکین یہ دعا مانگ رہے تھے. اور یہ ذرا دیکھیں آپ کے پاس ہوگا کہ انہم حین اراد الخروج، 338 صفحے پہ، جب انہوں نے خروج کا ارادہ کیا مشرکین نے، تعلقوا باستار الکعبہ، تو کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اللہ سے بھی مانگتے تھے اور ذرا زیادہ مسائل میں چوکھا مانگتے تھے، زیادہ مانگتے تھے. باستار الکعبہ. وقالوا اللہم انصر، اللہم انصر. کون مانگ رہا ہے؟ ابو جہل. سارے مشرکین، صنادید قریش، مفتیان مکہ، مفتیان ضلالت، کعبہ کے استار اور پردوں کے ساتھ چمٹے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اللہم انصر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشرک بھی مخلص تھے، مخلص مشرک تھے، اپنے مذہب کے ساتھ، بھائی اپنے مذہب کے ہمدرد تھے اور مخلص تھے. اس لیے انصر اعلی الجندین وأحد الفئتین وأکرم الحزبین. کیسی دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انصر. اللہ پتہ ہے ہمارا وہابیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، سارے مماتی اس طرف ہیں اور ہم تو اکابر کو ماننے والے ہیں. سارے اکابرین کے مذہب کے ہم حامی اور پرانا ہمارا مذہب ہے، آگے آ رہا ہے. ہاں، ہمارا مذہب دین القدیم و دین محمد الحدیث.
ہمارا پرانا دین ہے باپ دادے والا، اور محمد تو یہ کل کا بچہ ہے، نعوذ باللہ، اس کا دین کل شروع ہوا ہے، الحدیث نیا دین لے کے آیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم انصر، اللہ مدد کر دے، کس کی مدد کر؟ اعلی الجندین، یہ دو لشکر آ رہے ہیں، ایک وہابیوں والا لشکر ہے، ایک ہم بزرگوں والا۔ جندین دو لشکر ہیں، جو اعلیٰ لشکر ہے اس کی مدد کر، وَأَحَدَ الْفِئَتَيْنِ، اور ان دو لشکروں میں سے جو زیادہ ہدایت پہ ہے اس کی مدد کر۔ دعا تو خوبصورت کر رہا ہے۔ عادل فیاتین اکرم الحزبین، دو جماعتوں میں سے جو تیری زیادی مکرم جماعت ہے، ایک حاجی ابو جال شاہ صاحب کی جماعت اور دوسری محمد کی جماعت، اکرم الحزبین۔ اور ایک روایت میں ہے ابو جال قال حین التقى الجمعان، ابو جال میدان میں بھی مناجات کر رہا تھا، اللہم ربنا دیننا القدیم، اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار، دیننا القدیم و دین محمد الحدیث۔ سنو سنو، ابو جال کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارا دین پرانا، اور تم 1957 سے پہلے تھے ہی نہیں۔ دیننا القدیم و دین محمد الحدیث، فأی الدینین کان احب الیک و ارضا عندک فانصر اہلہ اليوم۔ کہتا ہے یا اللہ، محمد کا دین نیا دین ہے اور ہمارا باپ دادے اکابر بزرگوں والا دین ہے، اس لیے جو دین بھی تیرے ہاں احب ہے، زیادہ محبوب ہے، اور ارضا عندہ کا تیرے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، فانصر اہلہ الیوم، آج انہی کی مدد کرنی ہے۔ دعا ویسے انصاف والی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ کہتے ہیں کہ ابو جال جب ملا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم اقطعنا للرحم اتانا بما لا نعرف فأہنہ الغدا۔ کہتا ہے اللہم، یا اللہ، یہ جو بہابڑے ہیں یہ ہمارے مقابلے والے، اقطعنا للرحم، انہوں نے گھر گھر لڑائی ڈالی ہے، اقطعنا رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں، اور ان کا جو مسئلہ ہے یہ توڑ والے ہیں، یا اللہ ہم جوڑ والے ہیں، ہم تو جوڑ والے ہیں، اور یہ کون ہے؟ اقطاع۔ ابو جال شاہ صاحب کہہ رہے تھے، واسطہ وسیلہ پیش کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم تو جوڑ والے ہیں اور یہ توڑ والے ہیں، ایک، اور دوسرا اتانا بما لا نعرف، یہ ایسا دین مسئلہ لے کے آئے کہ ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں ہے، نیا مسئلہ ہے، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کوئی باطل پرست اپنے آپ کو باطل پر نہیں سمجھتا۔ آج بھی آج کے مبتدئین بھی اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں اور اہل حق سے لڑتے جھگڑتے ہیں، یہی حال مشرکین عرب کا تھا، لڑ بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان تستفتحوا۔ اب دیکھو اس پس منظر میں کہ اگر تم نے طلب کی ہے فتح اور فیصلہ، خود کہہ رہے تھے نا اکرم الحزبین، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اکرم الحزبین کو فتح دے دی ہے، انسان کے بچے بن جاؤ، آ جاؤ، تمہاری دعا پوری ہو گئی ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، پس تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس فتح یعنی فیصلہ۔ بَإِن
تنتہو، اور اگر رک جاؤ گے تم شرک سے، مخالفت توحید سے، شرک سے رک جاؤ گے، فہو خیر لکم، پس وہ رک جانا بہت بہتر ہے واسطے تمہارے، بَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم واپس آؤ گے، نعود، ہم بھی واپس آئیں گے، یعنی پھر تم آئے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تو ہم بھی رگڑا لگائیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گا، ہرگز نہیں دفع کر سکیں گے تم سے، فئاتکم، تمہاری جماعتیں، شیئن، کسی چیز کو، ولو کا صورت، اگرچہ بہت ہوں۔ یہ شبوں کا جواب دیا کہ تم آؤ گے، مشرکین کہہ رہے تھے کہ اب ہم ساری جمعیت کٹھی کر کے لے جائیں گے اور پورے قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے کہ ان تعودوا نعد، اگر تم واپس آئے ہم بھی پلٹیں گے، اور یہ یاد رکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، ہرگز نہیں بچا سکیں گی تمہیں تمہارے جتھے، جماعتیں اور فوجیں، شیئن، ذرا بھر بھی، بلو کا صورت، اگرچہ بہت زیادہ ہوں، میں بہت زیادہ ہوں۔ کیوں؟ بَأَنَّ اللَّهَ، یہ علت ہے لَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ کی، اس لیے کہ اللہ مع المؤمنین، اس لیے کہ اللہ ساتھ مومنوں کے، مع المؤمنین۔ معیت دو قسم پر ہے، ایک معیت حصی ہے، ایک معیت معنوی ہے۔ حصی معیت جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، حصن جسمن ساتھ ہونا، ایسی معیت سے اللہ پاک ہے۔ یا معیت سے مراد معیت معنوی، یعنی نصر و عون والی معیت ہے، اللہ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ مشرکوں کو فرما دیا تمہاری سارے جماعتیں لشکر کٹھے ہو جائیں تب بھی تمہیں وہ نہیں بچا سکیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ بدر میں کہا مشرکین نے 10 سال تک ایڑی چوٹی کا ٹل لگایا، یہودیوں کو ساتھ ملایا، احزاب ملے، سارے عرب کے قبائل ملے، اعراب ملے، اور ساری دنیا کٹھی ہوئی۔ آخر پہ احزاب ہوا، اور احزاب کے بعد ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد پھر مشرکین کو ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن یہاں پہلے بدر میں بتا رہا ہے لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کا صورت، یہ پیشین گوئی ہے، اور قرآن کی خبر غیبی ہے، حالات نہیں تھے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ فارس کی سلطنت یہ بھی زور پر تھی، اور یہ کٹر مجوسی مشرک تھے، اور عیسائیوں کی سلطنت رومن امپائر وہ بھی پورا زوروں پہ تھے، اور ساتھ بہت بڑا ان کی سپر طاقت تھی۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ کہیں اگر تھوڑے سے چند مجاہدین وہ جمع ہوں تو امریکہ، برطانیہ، نیٹو، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور یہ وہاں آرام سے نہیں بیٹھتے۔ تو وہاں تو نیٹو اس وقت کا، امریکہ، برطانیہ، اب تو شہری کوئی نہیں اس وقت جو ان کے قوانین تھے اور جو ظاہری قوت اور طاقت تھی۔ اور چند لوگ عرب میں اب بھی آبادی کوئی نہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں جائیں سوائے چند شہروں کے، سینکڑوں کلومیٹر آپ پھرتے رہیں، کوئی آبادی نہیں، حتیٰ کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر تک صرف ٹیلے،
پہاڑ اور خالی روڈ نظر آئیں گے، آبادی آپ کو نہیں ملے گی اس وقت بھی۔ تو اس وقت تو آپ اندازہ کریں، تو مکہ میں آبادی تھی، مدینہ میں، طائف چند آبادیاں تھیں، تو ساری طاقتیں خلاف تھی، اور وہاں سے یہ توحیدی انقلاب وہاں سے شروع ہوا، اور وہاں ساتھ بلن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور مشرکین کے تعلقات تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی، فارسیوں کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں جو پیشین گوئی فرما دی، خبر دے دی، وہ خبر 10 سال گزر گئے، مشرکین نے پورا تل لگایا، لیکن لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، کوئی بھی اس انقلاب کو روک نہیں سکا۔ کیوں؟ فرمایا نہیں روک سکو گے، نہیں، لن تغنیہ میں زور دیکھو، قطعاً نہیں روک سکو گے، تل لگا لو، کیونکہ ان اللہ مع المومنین، ادھر اللہ ہے، تم کیا کرو گے؟